زبور کی کتاب میں سے زبور 116 اور اس کی 17 آیت. میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا. میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. آمین. ہلیلویا. وہ لوگ جو خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، جو روح القدس کی قدرت سے پیدا شدہ لوگ ہیں، وہ اس زمین کے اوپر مسافر اور پردیسی ہیں. یہ دنیا جو کہ یوحنا اپنے پہلے خط کے 5 باب میں کہتا ہے تاریکی کے قبضے کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر مسافر اور پردیسی ہیں. اور خدا نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو جو روشنی دی ہے وہ اس کا کلام ہے. اس تاریک دنیا میں ہم نے کس طرح سے چلنا ہے؟ خدا نے مجھے اور آپ کو روشنی جو دی ہے، چراغ جو دیا ہے، لائٹ جو دی ہے، وہ اس نے اپنا کلام دیا. اگر کوئی ایماندار جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کلام کی روشنی میں نہیں چلتا، اس کلام کی روشنی میں نہیں رہتا اور اس کلام کی روشنی میں نہیں بڑھتا، وہ اس تاریک دنیا کے قبضے سے جس سے خدا نے اسے چھڑایا، بچایا اور اپنے عزیز بیٹے کی نور کی بادشاہی کے اندر خدا نے اسے داخل کیا، وہ واپس اس تاریک دنیا کے اندر اور تاریکی کے قبضے کے اندر پھنس جائے گا، گر جائے گا، اور جیسا بائبل بتاتی ہے اس کا حال پہلے سے زیادہ برا ہو جائے گا. اس لیے ایک ایماندار کو جو روشنی دی گئی اور افسیوں کے خط کے 6 باب کے مطابق جو تلوار دی گئی وہ خدا کا کلام ہے. آمین. اور میں اور آپ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس کلام کی تلوار اور اس کلام کی روشنی میں چلتے رہیں گے اور تلوار کو ساتھ لیے رکھیں گے تو یاد رکھیے گا آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں روشنی ہوگی. آمین. کیونکہ آپ اس کی روشنی میں ہیں. اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، پھر اس نے کہا تم دنیا کے کیا ہو؟ نور ہو. تو جہاں آپ جائیں گے وہاں روشنی جائے گی، اور جہاں آپ کے ذریعے روشنی جائے گی وہاں جب آپ اس کلام پر ایکٹ کے ذریعے، عمل کے ذریعے آپ جب اس کلام پر آپ قائم رہیں گے، کھڑے رہیں گے، چلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، وہ تلوار چلتی رہے گی اور تاریکی کی قوتیں، تاریکی کے قبضے، تاریکی کے حاکم، شرارت کی روحانی فوجیں یہ ہٹتی جائیں گی آپ کے راستے سے. یہ کھڑی نہیں رہ سکتی. ان کے اندر قدرت نہیں ہے. قدرت خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کلام کے اندر ہے. آمین. ایک ایماندار جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، میں نے جیسے پہلے کہا وہ زمین کے اوپر پردیسی اور مسافر ہے. خدا نے اسے روشنی اپنا کلام دیا ہے. اور افسیوں کے خط کے اندر پالوس رسول کہتا ہے ہم مسیح کے اطمینان کے لیے بلائے گئے ہیں. کس کے لیے بلائے گئے ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے. مسیح کے اطمینان کے لیے میں اور آپ بلائے گئے. اور یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 14 باب کے اندر کہتا ہے میں تمہیں اپنا کیا دیا جاتا ہوں؟ جواب دے مجھے. اطمینان دیے جاتا ہوں. اور ایک ایماندار کی زندگی کے اندر اطمینان بہت اہم ہے. اگر اس کی زندگی کے اندر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا اطمینان نہیں، چاہے وہ کتنی بھی زبانیں بولتا ہو، چاہے کتنی بھی فائر اپنے اندر رکھتا ہو، چاہے کتنی بھی انوائنٹنگ اس کے اندر کام کرتی ہو، چاہے خدا کے کلام کے علم اور مکاشفات سے وہ بھرا ہوا ہو، لیکن یاد رکھیے گا
وہ گرے گا، وہ فیل ہوگا، وہ کمزور ہوگا، اور اسے بار بار ابلیس دھوکہ دیتا رہے گا۔ اور اطمینان جو ہے وہ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر کیسے آتا ہے؟ پالوس رسول رومیو کے خط کے اندر یہ بتاتا ہے، کہتا ایمان رکھنے کے باعث۔ کس کے باعث؟ ایمان رکھنے کے باعث۔ جب میں اور آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو روح القدس کی قدرت کے ذریعے خدا کا اطمینان مجھ پر اور آپ پر بادشاہی کرتا ہے، ہمارے دلوں اور خیالوں پر کیا کرتا ہے؟ بادشاہی کرتا ہے۔ تو ایمان رکھنے کے ذریعے روح القدس کی قدرت میں اطمینان بادشاہی کرتا ہے۔ اور پتہ ہے درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں شکر گزاری ہے۔ درمیان میں کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ اگر آپ رومیو کا خط اس کا 4 باب 20 آیت پڑھیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے ابراہم کے بارے میں، لکھا ہے ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ ایمان میں کیا ہو کر؟ جواب دیں مجھے، کیا ہو کر؟ کیا کہ اس نے شکر کیا خدا کا، اس نے شکر گزاری کی ایمان میں مضبوط ہو کر۔ تو مضبوط ایمان ہی شکر گزاری لے کر آتا ہے ایک ایماندار کی دل کے اندر۔ اور جب آپ شکر گزار ہوں گے تب اطمینان آپ کی زندگی میں کام کرے گا، اور جب آپ شکر گزار نہیں، اطمینان آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ اطمینان کو ابلیس کھوتا رہے گا آپ کی زندگی سے، چھینتا رہے گا آپ کی زندگی سے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 10ویں باب کے اندر اس کا بارے میں بتایا، وہ چور ہے اور پتہ کیا چراتا ہے؟ وہ ایک ایماندار کی زندگی سے ایمان، اطمینان چراتا ہے۔ اب اطمینان میں اور آپ قائم کیسے رہ سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہوئے اور ایک شکر گزار دل کے ساتھ۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں، خدا کا اطمینان آپ پر بادشاہی کرے گا۔ آمین۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، فلپیوں کا خط 4 باب 6 آیت پڑھیں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، ہر ایک بات میں تمہاری دعا، منت اور شکر گزاری کے ساتھ کس کے پاس لائی جائے؟ خدا کے پاس۔ آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو خدا کا اطمینان۔ آمین۔ جب تک آپ شکر گزاری نہیں کرتے، خدا کا اطمینان آپ کی زندگی کے اندر کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ شکر گزار ہیں تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی کے اندر ایمان رکھنے کے باعث روح القدس کی قدرت سے کام کرے گا۔ آمین۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اور میں اب آپ کو ایمان کے کچھ سرماؤں کے بارے میں بائبل مقدس میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آئے ایمان کے بانی کی زندگی کو دیکھیں۔ ہاللویا۔ میرے اور آپ کا جو ریل ماڈل ہے، آئے اس کی زندگی دیکھیں، اس کی زندگی کیسی تھی۔ آئے میرے ساتھ کھولیں خدا کے کلام میں سے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو دیکھیں اسے، بائبل مقدس میں سے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب اور 11ویں آیت۔ میں نے آپ کو کلام شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، آج آپ بڑھنے والے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ آج آپ بڑھنے والے ہیں، اور آج آپ کی انائنٹنگ، آپ کی بلیسنگز بڑھنے والی ہیں۔ آمین۔ یوحنا کی 6 باب 11ویں آیت، یہاں پر بائبل میں لکھا ہے، اس نے روٹیاں لی اور شکر کر کے توڑی۔ اب وہاں پر حالت کیا تھی؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 5000 کے قریب مرد ہیں، اور 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں،
اب خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ بائبل بتاتی ہے اس نے ان روٹیوں کو لیا اور اس نے شکر کر کے، کیا کر کے؟ شکر کر کے ناممکن حالت کے اندر اس نے خدا کے کلام کے مطابق جو لائٹ ہے، جو روشنی ہے، جو تلوار ہے، اس میں چلتے ہوئے، اس میں بڑھتے ہوئے اس نے خدا کے کلام کی فرما برداری کی۔ اور فرما برداری اس نے کس طرح سے کی؟ اس نے 5 روٹیوں کو لیا اور بائبل کہتی ہے شکر گزاری کر کے وہ لوگوں کو دیتا گیا۔ شکر گزاری کر کے کیا کی اس نے؟ کن کو دی؟ اب دیکھیں، جب تک شکر گزاری نہیں کی گئی تب تک وہ 5 ہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ لیکن جیسے ہی یسوع کے ہاتھ میں آئی اور اس نے شکر گزاری کی، وہ کیا ہونا شروع ہو گئی؟ سب جواب دے، کیا ہونا شروع ہو گئی؟ دور سے بولو، کیا ہونا شروع ہو گئی؟ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں چیزیں بڑھتی ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ کیوں بڑھتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تسلنیکیوں کا پہلا خط اس کا 5واں باب 18ویں آیت، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی۔ مسیح یسوع میں وہاں لکھا ہوا ہے، لیکن آج جب شروع ہوتی کہ لکھا ہے ہر ایک بات میں، ہر ایک بات کے لیے نہیں، ہر ایک بات میں، انگلش ترجمہ کہتا ہے ہر حالت میں۔ بات ایک ہی ہے، ہر حالت میں آپ جس طرح کی بھی حالت کے اندر ہیں، ایک ایماندار کے لیے خدا کی مرضی، خدا کا کلام، خدا کی لائٹ، خدا کی روشنی، خدا کا ہتھیار یہ ہے ہر ایک بات میں۔ سب نے بولا کیا کرو؟ آواز کا میں کیا کرو؟ کیوں شکر گزاری کرو؟ وجہ لکھیے، کیونکہ مسیح یسوع میں، کس کے اندر؟ مسیح یسوع میں تمہاری بابت، ایمانداروں تمہاری بابت، اے غریب ایمانداروں تمہاری بابت، اے حالات میں دھسے ہوئے ایمانداروں تمہاری بابت، اے اسٹریس اور دباؤ کے اندر خدا کے خادموں تمہاری بابت، اے بیمار بہن تیری بابت، اے بیمار بزرگ تیری بابت، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یسوع مسیح نے، اس نے کہا مجھ سے سیکھو، مجھ سے کیا کرو؟ اس نے روٹیاں لی اور شکر کر کے وہ توڑی تو وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچی روٹیاں، وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اے ایماندار، اے غریب ایماندار، اے پھنسے ہوئے ایماندار، شاید آج تو اسی لیے نہیں بڑھ رہا کیونکہ تیری دعا کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو دعا کو بہت ہے لیکن تیری دعائیہ زندگی کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ شکر گزاری کے بغیر آپ کی پریئر لائف ادھوری ہے، آپ کی دعائیہ زندگی مکمل نہیں ہے۔ مکاشوہ کی کتاب 5واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں، چھوڑ دیں جو لوگ آ رہے جا رہے ہیں، کلام کی طرف توجہ دیں۔ جب آپ مکاشوہ کی کتاب 5واں باب پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے خدا باپ تخت پر ہے، برہ بیچ میں ہے، 4 جاندار چاروں طرف ہے، پھر 24 بزرگ چاروں طرف ہے، اور پھر آگے یوحنا لکھتا ہے، کہتا ہے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں۔ تو بائبل کہتی ہے 24 بزرگوں کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے ہیں، اور آگے یوحنا لکھتا ہے یہ مقدسوں کی کیا ہے؟ مقدسوں کی کیا ہے؟ دعائیں۔ جو اے ایماندار، اے مقدس، تو جو زمین پر دعا کرتی ہے، کرتا ہے، تیری دعائیں خدا باپ کے تخت کے آگے، اس سے پہلے کہ خدا کے تخت تک پہنچے، وہ 24 بزرگوں کے ہاتھ میں جو سونے کے پیالے ان میں جاتی ہے۔ آگے سنیں، بات کیا مکمل نہیں ہے، ان میں جاتی ہے۔ اب اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی مشکل کے میں آپ نے دعا کی، آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ فلپیو 4 باب 6 آیت کے مطابق آپ شکر گزاری کے ساتھ اسے باپ کے سامنے پیش نہیں کرتے تو آپ کی دعا ادھوری ہے، ادھوری ہے آپ کی دعا، وہ باپ تک نہیں پہنچے گی،
کیونکہ تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. شاید آپ یہ تو مرضی پوری کر رہے، آپ دن اور رات دعا کر رہے ہیں. اے ممسوح خدا کے خادم، شاید آپ کئی گھنٹے دعا میں گزارے، لیکن آپ اپنی زندگی کے اندر اطمینان کھوئے ہوئے، اطمینان آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے. وجہ یہی ہے کیونکہ تو خدا کے کلام کے مطابق گھنٹوں دعا تو کر رہا ہے، لیکن تو شکر گزاری کے ساتھ اسے خدا کے آگے پیش نہیں کر رہا. اس لیے تیری دعاؤں کا جواب ابھی تک نہیں آیا، اور آج آپ کی دعاؤں کے جواب آئیں گے جب آپ شکر گزاری کے ساتھ پیش کریں گے. کہیں آمین، آمین، ہاللویا. تو جب ایک ایماندار مقدس دعا کرتا ہے تو جب شکر گزاری کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مسیحوں کی دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بہت سے میں نے ایماندار دیکھے ہیں، رونے سے دعا شروع ہوتی ہے، رونے پر ہی ختم ہو جاتی ہے. نہ شکر گزاری ہے پہلے، نہ درمیان میں، نہ آخر میں. لیکن جو ایک میچور ایماندار ہوتا ہے، ایک بالغ مسیحی ہے، یاد رکھیں وہ کیسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو، کسی بھی طرح کی حالت کے اندر ہو، او ہاللویا، وہ باپ کا شکر کرے گا. وہ باپ کا شکر کرے گا. چاہے جاتی جولیت سامنے کھڑا ہو، چاہے کوئی پہاڑ سامنے ہو، چاہے ناممکن حالات ہو، وہ شکر گزاری کرے گا. کیوں کرے گا؟ دھیان سے سنیں. کیونکہ ایک ایماندار کے زندگی کے اندر یہ مکاشفہ جب اس سے مل جاتا ہے. کیا مکاشفہ مل جاتا ہے؟ رومیو 8:28 ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے. زور سے بولے، کیا پیدا کرتی ہے؟ کن کے لیے بھلائی پیدا ہوتی ہے؟ آگے لکھا ہے ان کے لیے جو خدا کے، زور سے بولے، ارادہ کے موافق بلائے گئے. اگر اے بہن بھائی، اگر تو خدا کے ارادہ کے موافق بلایا جائے تو کچھ بھی تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. او ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. کیونکہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ چیزیں، یہ حالات تیرے لیے بھلائی پیدا کریں گی. تو جب آپ کو پتا ہے چاہے میری زندگی کے اندر کیسے بھی حالات ہیں، میری منسٹری کے اندر کیسے بھی چیلنجز ہیں، او میرا ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، او مجھے دھوکہ دیا گیا، مجھے فریب دیا گیا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا، مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا، اور میرے ساتھ وعدے نبھانے کے عہد کر کے علیحدہ ہو گئے لوگ. پولس کہتا ہے سب چیزیں مل کر، ہاللویا، 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 خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے جب آپ اس سے دیکھیں گے. او ہاللویا. لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے. جب آپ ان حالات میں شکر گزاری کرتے ہیں، آپ اسے دیکھتے ہیں، آپ یہ اعلان کرتے ہیں یہ جاتی جولیت نہیں، میرا خدا بڑا ہے. یہ حالات نہیں، یہ مسائل نہیں، یہ آزمائشیں نہیں، میرا خدا مجھے بحال کرنے پر، اٹھانے پر، سرفراز کرنے پر، بڑھانے پر، غلبہ دینے پر قادر. ہاللویا. اور جب آپ کی روح میں یہ مکاشفہ ہوتا ہے تو آپ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. اور جب آپ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، رومیو 4:20 آیت پر آپ آ جاتے ہیں. آپ مضبوط ہو کر خدا کی کیا کرتے ہیں؟ خدا کی کیا کرتے ہیں؟ تمجید، شکر گزاری کرتے ہیں. آپ ان حالات میں جب لوگ رو رہے ہیں، آپ ان حالات میں جب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ ان حالات میں جب لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، آپ ان حالات میں جب آپ کے بدن کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ ان حالات میں جب آپ کا بدن آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ کچھ کر سکے، آپ ان حالات میں جب آپ فائنینشلی طور پر زیرو ہو چکے، آپ ان حالات میں جب ایسے چیلنجز آپ کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن اے ایماندار، جب خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ مسیح یسوع میں تیری بابت یہ خدا کی مرضی ہے، جب تو شکر گزاری کرتا ہے تو خدا کچھ نیا کرتا ہے. وہ ہمیں بتانے لگا وہ اب کیا نیا کرتا ہے. آمین، ہاللویا. آپ تیار ہیں نیا سننے کے لیے؟
हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ खोले, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर बाइबल मुकद्दस के अंदर से इन 2-3 आयात को देखें। ये बहुत जरूरी आयात है। क्या होने खुदा करता है फिर जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा क्या करता है? दानियल 6 बाब 10वीं आयत, शाबाश। दानियल 6 बाब 10वीं आयत, बाइबल कहती है 4 और 5वीं आयत के अंदर, जब दानियल को यह पता चल गया कि दस्तखत हो चुके हैं, जो भी बादशाह के अलावा किसी के आगे फरियाद करेगा उसे शेरों की मांग में डाल दिया गया, ये परवाना जारी हो चुका है। तो बाइबल बताती है 6 बाब की 10वीं आयत में, हस्बे मामूल, यानी ये उसका मामूल था, दिन में 3 मर्तबा बाइबल कहती है वो दुआ और क्या करता था? शुक्रगुजारी। दुआ और क्या करता था? सबने बताना क्या करता था? शुक्रगुजारी करता था। आपको पता है जब दानियल ने ऐसा किया तो खुदा भी खामोश न रहा। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक हर एक हालत के अंदर आप शुक्रगुजारी वाला रवैया रखते हैं, चाहे आपकी जबान से शुक्रगुजारी नहीं निकल रही लेकिन आपके दिल इत्मीनान से भरा हुआ है और आप शुक्रगुजार है खुदा के कि वो आपके साथ था, है और रहेगा, और खुदा इस हालत में भी आपके साथ है, तो खुदा भी आपको तना नहीं छोड़ता। खुदा भी आसमान पर खामोश नहीं रहता, आसमान में हलचल शुरू हो जाती है। आमीन, हालेलुया। दानियल की दुआएं पहुंच गई थी, आसमान में हलचल शुरू हो जाती है। वो ये नहीं कहता खुदा कितने फंसा देते हो, खुदा कहाँ ले आया है, किस मोड़ पर ले आया है। बाइबल कहती है वो दुआ करता और फिर भी शुक्रगुजारी करता रहा। ये पुराने अहदनामे का ईमानदार है, लेकिन इसकी रूह में खुदा के पाक होने, क्योंकि ये रूह कुदस से मामूल शख्स था, ये मुकश्शफ दिया हुआ था और ये शुक्रगुजारी से ना हटा। ये दुआ भी करता रहा, शुक्रगुजारी भी करता रहा, और इस तरह ये दुआ इसकी कंप्लीट होती है और बाप के तख्त तक पहुंचती है, और जैसे ही पहुंचती है खुदा कुछ करता है। सुनिएगा ध्यान से, खुदा क्या करता है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों का खत 1 बाब 14वीं आयत, फरिश्तेगान खिदमत गुजार रूहें हैं जो नजात की मीरास पाने वालों की मदद के लिए, खिदमत के लिए, उन्हें मिनिस्टर, उनकी खिदमत के लिए, मिनिस्टर करने के लिए, उन्हें उनकी खिदमत करने के लिए इस जमीन के ऊपर भेजी जाती है। आमीन। जब दानियल ने ऐसा किया तो बाइबल में लिखा हुआ है खुदा ने शेरों की गार के अंदर किसको भेज दिया था? बहुत कम लोगों ने आवाज दी। किसको भेज दिया था? खुदा ने फरिश्ता को भेज दिया था। जब आप हर हालत के अंदर खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते, शुक्रगुजारी करते और शुक्रगुजार रहते हैं, तो खुदा उन हालात में आपकी मदद के लिए, खिदमत के लिए खुदा फरिश्तों को भेजता है। बहुत से हवाले बाइबल मुकद्दस में ऐसे, बहुत से हवाले। सुने, क्यों एक ईमानदार की जिंदगी से इत्मीनान को चुराया जाता है, ईमान को चुराया जाता है और उसे हालात, चीजें, वाकया, लोगों का रवैया दिखाया जाता है ताकि वो उससे ना देखे। इब्रानियों 12 बाब पहले ऐसे जब हम पढ़ते हैं, और जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए तो हम और उस गुनाह और उस बोझ को जब आसानी से उलझा लेता है, बाइबल कहती है दूर करके इस दौड़ में सबर से दौड़े और नजात के बानी और कामिल करने वाले किसको तके? यीशु को तके। इसीलिए इब्लीस हर ईमानदार को, हर खुदा के खादिम को हमेशा चीजें, हालात, वाकयात, लोग, उनके रवैये दिखाएगा, और जब जब आप इन्हें ज्यादा देखेंगे आप तब तक इनके ऊपर ज्यादा भाग करेंगे, और जब जब आप ज्यादा भाग करेंगे आप तब तक उसके जाल में फंसते जाएंगे। आप उसके जाल में फंसते जाएंगे, और यही डेविल चाहता है। एक ममसूर, एक अनॉइंटेड, एक लीडर, एक ईमानदार, एक पाकीज़ा बहन, एक पाक भाई
खुदा को ना देखें, वो चीजों को, हालात को, वाकयात को, लोगों को और उनके रवैयों को देखें। आप जिसे देखेंगे आप उसके बारे में बात करेंगे, आप जिसे देखेंगे नहीं आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे लूका की ये बात जो वो अपनी अंजील के अंदर लिखता है पसंद है। जब यायर की बेटी खुदावंद यीशु मसीह जिंदा करने के लिए जा रहे थे तो बाइबल में लिखा हुआ है एक पैगाम देने वाला आया और यायर को आकर कहता उस्ताद को तकलीफ, उस्ताद को क्या ना दे। मैं बहुत हैरान हुआ, मैं जब दुआ में था मैंने इसमें सोचा, मैंने कहा रूह कुछ क्यों कह रहा है उस्ताद को तकलीफ, इससे मसला क्या है उस्ताद के साथ। ये यायर को पैगाम देने के लिए है, ये यायर को क्यों नहीं कह रहा, ये यायर को ये क्यों कह रहा है उस्ताद को तकलीफ। उस्ताद ने अहमियत आगे लेके जान दिया ना, लेके जाओ उस्ताद। असल में इस शख्स को तकलीफ नहीं थी, इसके अंदर जो बोल रहा था उससे तकलीफ थी। और वो कौन बोल रहा था, जिसे उस्ताद से क्या है तकलीफ है। वो नहीं चाहता कि ईमानदार के साथ यीशु रहे और एक ईमानदार यीशु के साथ रहे। और बाइबल बताती है यीशु ने उसकी बात पर तवज्जो न करके, यीशु ने क्या ना की उसकी बात पर, लूका लिखता है यीशु ने उसकी बात पर क्या ना की। तो यीशु ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो कहता मैं जो कुछ बाप को करते देखता हूं वही करता हूं, जो कुछ बाप को कहते सुनता हूं वही करता हूं। इसका मतलब क्या है, यीशु की तवज्जो कहां रहती थी, बाप की तरफ। और बाइबल एक ईमानदार को भी क्या कहती है, उसकी तवज्जो भी किसकी तरफ रहे, खुदा की तरफ, बाप की तरफ, यीशु की तरफ। खुदा ना करे मैं और आप किसी और चीज पर फोकस करें, उसकी तवज्जो भी यीशु की तरफ रहे। याद रखें इसका शुक्रगुजारी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आपकी तवज्जो यीशु की तरफ नहीं तो आप दिल से कभी शुक्रगुजार भी नहीं होंगे। जब आपकी तवज्जो यीशु पर होगी आप खुदा की शुक्रगुजारी हमेशा दिल से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप दिल से शुक्रगुजारी करेंगे, आप दिल से शुक्रगुजारी करेंगे, आप दिल से उसे मुबारक करेंगे, क्योंकि आपकी आंखें किस पर लगी हुई है, और आपकी आंखें जिस पर लगी हुई हैं वो आपको ताकत देगा, वो आपको ताकत देगा। उन हालात के अंदर, नाखुशगवार हालात के अंदर वो आपको ईमान पर जीने की, ईमान पर चलने की ताकत देगा। इसलिए पौलुस ने कहा हम आंखों देखे पर नहीं, किस पर चलते हैं, सबने बोला है ईमान पर, कहे ईमान पर। क्योंकि ईमान रखने के बायस रूह कुदस आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपके दिल के अंदर एक चीज उमंड कर आएगी, एक चीज, एक चश्मा फूट निकलेगा, उसे बाइबल मुकद्दस शुक्रगुजारी कहते हैं। हालेलुया। आप दिल से शुक्रगुजार होंगे, आमीन। आपके अंदर से वो शुक्रगुजारी निकलेगी और यही बाप को पसंद है, यही कुर्बानी बाप को क्या है पसंद है। लिखा है इब्रानियों 13 बाब में वो ऐसी कुर्बानियों से क्या होता है, खुश होता है। खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। ये कुर्बानी की तरह है। आपके हालात इजाजत नहीं दे रहे लेकिन आप फिर भी कुर्बानी चढ़ा रहे, आप फिर भी खुदा पर ईमान रखते हुए शुक्रगुजारी कर रहे। आपके साथ के साथी मुकर गए, फिर गए, हट गए, पीछे चले गए, लेकिन आप स्टिल खड़े हुए हैं और आप खुदा को मुबारक कह रहे। खुदा भी आपको नहीं छोड़ेगा, खुदा भी अपने फरिश्तों को भेजेगा और उन हालात में खुदा दिखाएगा कि वो अपने कलाम को किस तरह से पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और वाकया यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब के अंदर हम पढ़ते हैं लाजर का वाकया, और बाइबल यहां पर बताती है इससे पहले कि खुदावंद यीशु लाजर को मुर्दों में से जिंदा करता, बाइबल में लिखा है उसने आंखें उठाई, बाप को देखा और लिखा है शुक्र किया बाप का। क्या किया? अगर आप उससे पिछली आयत को पढ़े तो बाइबल में लिखा हुआ है
اس کے آنسو بہنے لگے. کیا بہنے لگے اس کے؟ یسوع کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی، آنسو گر رہے تھے، اور وہ آنسو جو اس کی آنکھوں کے اندر تھے، انہی آنسوؤں میں وہ قبر تک پہنچتا ہے، اور پہنچ کر انہی آنسوؤں سے آنکھیں جو بھری ہوئی ہیں وہ باپ کو دیکھتے ہیں، اور باپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا باپ تو مجھے پہلے بھیج دے. آج یہ نہ ہوتا. وہ باپ کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا باپ ایسا کیوں ہو گیا. وہ باپ کو دیکھ کر بائبل کہتی ہے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے لکھا ہے شکر کیا اس نے کیا کیا باپ کا. لازر ابھی قبر کے اندر ہے، لوگ بھی رو رہے، لوگ یسوع کو دیکھ کر کہہ رہے جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی کیا اتنا نہ کر سکا کہ یہ شخص نہ مرتا، یہ بیماری کو ٹھیک کر دیتا. اس نے کیوں ایسا ہونے دیا؟ لیکن یسوع لوگوں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھتا، یسوع باپ کو دیکھتا ہے. اور جیسے ہی باپ کو دیکھتا ہے اس کے منہ سے کچھ لفظ نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور بائبل کہتی ہے وہ شکر کرتا ہے باپ کا. آپ جب اپنے حالات میں اے ایماندار تو جب باپ کو دیکھے گا، جب خدا کو دیکھے گا، تیرے اندر سے خود بخود شکر گزاری نکلے گی. ابلیس اسے روک نہیں سکے گا. ابلیس اس ریلم کے اندر انٹر نہیں کر سکتا جس میں ایماندار تجھے رسائی ہے، جس تک تجھے رسائی ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا وہ. اور جیسے ہی آپ باپ کو دیکھیں گے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ. اور جیسے کنیکٹ ہوتے ہیں روح القدس آپ کے اندر شکر گزاری کو جنم دیتا ہے. معجزہ ہونے سے پہلے اس نے کہا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو ہمیشہ میری سنتا ہے اور تو نے میری سن لی. ابھی کہانی لازر کو بہ رہا کہتا ہے تو نے میری کیا کر لی. اب آپ کو پولوس کے یہ الفاظ سمجھ میں آئیں گے جو اس نے فلپیوں کے خط کے 4 باب کے 6 میں لکھے کہ تمہاری دعائیں شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں. کلسیوں کے کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو پہلے باب کی 13-14 آیت میں کہتا ہے باپ کا شکر کرتے ہیں. دوسرے باب کی 7 آیت میں کہتا ہے شکر گزاری کے ساتھ خوب شکر گزاری کرو. ایک انگلش ترجمہ کہتا ہے قائم رہو شکر گزاری کے ساتھ، قائم رہو شکر گزاری کے ساتھ. جب آپ تیسرے باب کی 15 آیت پڑھیں گے آپ اطمینان اور شکر گزاری کو ساتھ دیکھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے اور باپ کا شکر کرو. پھر آپ چوتھے باب کی دوسری آیت دیکھیں گے وہاں لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں کیا رہو؟ بیدار رہو. اے ایماندار اگر تو بیدار رہنا چاہتا ہے تو آج سے باپ کو دیکھ اور خوب شکر گزاری کیا کر. شکر گزاری تجھے بیدار رکھے گی مسیح میں. شکر گزاری تیری زندگی کے اندر بڑھوتی لائے گی. شکر گزاری ناممکن حالات کے اندر تیری زندگی کے اندر اطمینان کو لے کر آئے گی اور تو مسیح میں بڑھتا جائے گا، تو پروان چڑھتا جائے گا. آمین ہاللویا. اور شکر گزاری جب آپ کریں گے آپ کی دعائیں مکمل ہوں گی اور خدا کے فرشتے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے خدا جاری کرے گا. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اسی لیے زبور نویس کہتا ہے میں شکر گزاری کی قربانی نہیں، لفظ جمع میں ہے قربانیاں گزرا دوں گا، قربانیاں گزرا دوں گا. اور نیا اقامہ اسے اس طرح سے کھولتا ہے. بائبل کہتی ہے عبرانیوں کا مصنف بھی 13 باب میں کہتا ہے، تسالونیکیوں کو بھی پولوس 5 باب کے 18 آیت میں کہتا ہے ہر وقت ہر ایک بات ہر حالت میں ہر کنڈیشن میں ناممکن حالات کے اندر بھی ناخوشگوار حالات کے اندر بھی اے ایماندار شکر گزاری کر اور شکر گزار رہے اور شکر گزاری میں بڑھتا جا. باپ کا شکر کرتا جا کرتا جا جس نے تجھے اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ تجھے میراث کا حصہ. ہم کیوں نہ شکر گزاری کریں؟ اس نے میرے اور آپ کے لیے کتنا قیمتی لہو بہایا، کتنا قیمتی لہو بہایا. آمین. کیوں نہ شکر گزاری کریں؟ اس نے مجھے اور آپ کو
बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिले। अनदेखे बॉडीगार्ड जो हर वक्त हर हालत में बगैर तनख्वाह लिए, बगैर ठंडा पानी पिए, बगैर आपसे ट्रीट लिए वो आपकी खिदमत करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये तब होगा जब एक ईमानदार तू शुक्रगुजारी करेगा, तू अपनी दुआओं में शुक्रगुजारी कर। आखिरी बातें मैं करता हूं। जब आप मसीह में मिच्योर होते हैं, आपका खुदा से मांगना कम होता है, आपकी शुक्रगुजारी बढ़ जाती है। कितने लोग मेरे साथ मुख्तलिफ हैं? शायद आप में से कुछ लोगों को मेरी बात अभी ना समझ में आती हो। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आपकी दुआया जिंदगी कम हो जाती है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं जब आप मैच्योरिटी में बढ़ते हैं, जब आप बलूगत में बढ़ते हैं, जब आप परवान चढ़ते हैं मसीह में और आप इस लेवल पर आ जाते हैं, फिर आप खुदा से मांगते कम है, शुक्रगुजारी ज्यादा करते। हालेलुया। और यही खुदा की मर्जी है, हर वक्त फकीर ना बने रहो, शुक्रगुजार रहो। हालेलुया। आप शुक्रगुजारी करें और याद रखें, दुनिया के पास पैसा बहुत है, दुनिया के पास चीजें बहुत है, दुनिया के पास लग्जरी लाइफ गुजारने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया के पास इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान नहीं है। एक इत्मीनान रूल की कुदरत से ईमान रखने के बाद खुदा अपने बेटे और बेटियों को देता है, और ये शुक्रगुजारी के बाद आता है। याद रखें, जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, इत्मीनान आपके दिल के अंदर उसी लम्हे आपके दिल और ख्यालों को कंट्रोल करेगा। फिर दिल डूब नहीं जाएगा, शैतान डूब जाएगा। आमीन, हालेलुया। फिर ख्याल थोड़े इधर उधर नहीं भटकण गए, और बदलूआ जड़ियां शैतान ने तुहानू कंट्रोल करने लई कलियां सन, वो भटकना शुरू हो जाएंगे, दूर होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि आपके माइंड को मैं थोड़ी गहरी बात करने लगा, ध्यान से सुन ले। आपके माइंड को इब्लीस जब आप शुक्रगुजारी नहीं करते कैप्चर कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। और तिमुथियुस को खत लिखते हुए पौलुस ने यही कहा था, आखिर ज़माना के अंदर कैसे लोग आएंगे, जहां लिखा है ना, जरदोस माँ बाप के नाफरमान, उसी लाइन में उन्हीं अल्फाज के दरमियान लिखा है, ना शुक्रे लोग, ना शुक्रे लोग। उनके पास होगा खाने पीने को, पहनने को, लेकिन शुक्रगुजार नहीं, होर मिल जाए, तू होर बड़ी गड्डी मिल जाए। अब शुक्रगुजारी भी बड़ी हुई है कि नहीं? आपकी शुक्रगुजारी भी बढ़ी है कि नहीं? खुदावंद अभी और कुछ मिल जाए, शुक्रगुजारी भी आपकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? आप इत्मीनान में, कलाम में, आप खुदा के फसल में, आप खुदा के कलाम में, आप रूह कुदस की फर्मा बरदारी में, क्या आप उस कदर और गहरे हुए? अगर नहीं तो आज तौबा करने की जरूरत है। रोमियो पहले बाब में लिखा हुआ है, उन्होंने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के लायक क्या ना की, उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी, बल्कि कहां पड़ गए? बातिल ख्यालात में। और ये किसने दिए है बातिल ख्यालात? ये मेरे और आपके दुश्मन ने दिए, ये मेरे और आपके दुश्मन ने दिए। और वो नहीं चाहते कि ईमानदार मुतमईन रहे, इसलिए ज़बूर रम्ज़ कहता है मुतमईन रहे। क्या रहे? मुतमईन। और ये सुनकर मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दूंगा, लेकिन उससे पहले ईमान और इत्मीनान के दरमियान में एक पुल है। मैं इसे पुल कहता हूं, ये पुल है, और वो शुक्रगुजारी है। आप ईमान जब रखते हैं, आप इस पुल पर चढ़ जाते हैं, और इस पुल पर चढ़ते हुए चलते हुए आप इत्मीनान वाले प्लेस पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आपका हालेलुया बहुत छोटा है, वैसे खुदा का काम बहुत बड़ा है ये। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप शुक्रगुजारी के पुल पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, ताकि आप ईमान इत्मीनान के मस्कनों के अंदर अपना डेरा लगाए? कितने लोग तैयार हैं?
کیا آپ اطمینان کے مسکنوں میں رہنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی جگہ ہے جسے زبور 84 کے اندر زبور نویس کہتا ہے خدا کے چلنے، خدا کی بھر، خدا کے قدم، پریزنس میں اس کی ہر وقت ہر وقت آپ اس کی حضوری میں رہیں گے جب آپ شکر گزار ہوں گے. اور یاد رکھیں آپ کے سر کا درد بھی جاتا رہے گا، اور آپ کے اور میرے دشمن کے سر میں درد ہونا، پھر تو انو پیناڈول نہیں رکھنی پے گی. شیطان کہے گا جاؤ کہ تو پیناڈول پھڑ کے لے آؤ. آپ کا ہاللیلویا بہت کم ہے. آمین. تیرے کو خرچہ بھی کٹ جائے گا. آمین. ہاللیلویا. آلریڈی پیناڈول مہنگی ہو گئی ہے، شارٹ دی ہے، بلیک میں چل رہی ہے. تو آئے پیناڈول کے پتیاں کے پیچھے نہ چلو، جڑا پتا تو میں دسے خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، روح القدس ہمیں بتا رہا ہے. آئے شکر گزاری کے پل پر چلے جائے، آئے ایمان رکھے تیرا خدا سرخابر ہے. تیرا خدا ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. وہ نہ گونگا ہے، نہ بہرا ہے، نہ مردہ ہے، وہ نہ حقیر ہے، نہ غریب ہے، نہ چھوٹا ہے. تیرا خدا بہت بڑا ہے. ہاللیلویا. اس کا کلام بہت بڑا ہے، اور جب تو کلام کے اندر آ جائے گا اور کلام تیرے اندر آ جائے گا تو یاد رکھ ابلیس کو کہیں جگہ نہیں ملے گی. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے شکر گزار رہے، شکر گزاری کرتے رہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے شکر گزاری کرے. ارے نہیں بھی سمجھ آ رہا شکر گزاری کرے. تیرا خدا بے وفا نہیں. ہم بے وفا ہو بھی جائے وہ صدا کیا ہے؟ وہ وفادار ہے. اس لیے شکر گزار ہے، شکر گزار ہے. اگر آپ نے دعائیں کی اور باپ کا شکر نہیں کیا تو اسی لمحے توبہ کریں اور خداوند مجھے معاف کریں. میں نے دعائیں تو کی لیکن میں نے تیری شکر گزاری نہ کی. میں ایک دو باتیں کرتا ہوں. مثال میں آپ کو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ہر وقت یہ خدا میں شفا دے، خدا مجھے شفا دے، خدا مجھے شفا دے. اگر آپ اس کے برعکس، میں نے آپ کو پہلے کہا ایمان رکھنے کا، اگر آپ اس طرح سے دعا کریں خدا باپ میں یسوع مسیح کے مار کھانے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جس کے مار کھانے سے میں نے کیا پائی ہے؟ یہ شکر گزاری ہے، اور یہی باپ کو پسند ہے. ہاللیلویا. اور ہوش ہلے گا، اور آپ اس مومنٹنگ میں، اس حالت میں، آپ اس پانی میں آپ چلے جائیں گے اور شفا جاری ہو جائے گی. کتنے لوگ متفق ہیں میرے ساتھ؟ آمین. ہاللیلویا. اگر آپ غریبی کی حالت کے اندر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کرنتس کا دوسرا خط 8واں باب 9ویں آیت، خدا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح میری خاطر غریب بن گیا تاکہ اس کی غریبی کے سبب سے میں کیا بن جاؤں. اور میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند میں ایمان میں دولت مند ہوں، میں راست بازی میں دولت مند ہوں، میں پاکیزگی میں دولت مند ہوں، میں جلال کی دولت سے بھرا ہوا ہوں، میں فضل کی دولت سے بھرا ہوا ہوں، میں قدرت کی دولت سے بھرا ہوا ہوں. اس دولت کا کوئی بھی نہیں مانتا. اے دولت سارے نو چاہیے. کیا ایمان کی دولت ہے تیرے پاس؟ اور جب ایمان کی دولت ہوگی تو بائبل کہتا ہے مرکز 16 باب کے اندر ایمان لانے والوں کے درمیان یہ جواب دے کیا ہوں گے؟ زور سے بولو کیا ہوں گے؟ وہ قدرت آپ کی زندگی میں کام کرے گی. آمین. آمین. 2008 کے اندر میں بس میں تھا، میں کسی شہر میں جا رہا تھا. روح القدس نے مجھے کہا میں تجھے چرچ بنانے کے لیے استعمال کروں گا. میں نے کہا خداوند مجھے کوئی شوق نہیں ہے بلڈنگ بنانے کا، نہ چرچ بنانے کا. تیرے لوگ تیرا چرچ ہے، میں ان میں کام کروں گا، ان میں کام کروں گا. خداوند یہ پروجیکٹ کسی اور کو دے دے، میں تعمیری چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. روح القدس نے کہا تجھے کرنا ہے. اور میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک کھڑکی سے خدا کے روح نے میرے دل میں ڈالا باہر دے، اور میں خوبصورت گھر کو بنا ہوا دیکھا. میں نے کہا خداوند گھر تو دکھا رہا ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اسی وقت روح القدس نے مجھے حوالہ دیا، رہنمائی کی. رومیو 8 باب 32 جس نے اپنے بیٹے ہی کو دینے کے لیے دریغ نہ کیا، ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ
اور سب چیزیں تمہیں کس طرح نہ دے. اور آج خدا کے فضل سے چشتہ بھی ہے. کسی سے پاک نے منع کیا, کسی سے روپیہ نہیں تمہیں مانگنا, میں خود کام کروں گا. اور اس نے لاکھوں روپیہ دیا اور ابھی تک کام ہو رہا ہے. آمین, ہاللیلویا. کسی سے نہیں مانگنا, خدا نے خود کیا. آمین آمین. جب آپ مسیح میں, اس کے کلام میں آپ قائم رہتے, آپ شکر گزار رہتے, آپ فرما بردار رہتے, تیرے اور میرے خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آمین, ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور شکر گزاری کریں. آپ جیسے بھی حالات میں نے آپ کو کہا تھا, یہ روح القدس نے مجھے الفاظ دیے تھے جب میں اس میٹنگ کے لیے دعا کر رہا تھا, آپ بڑھنے والے ہیں, آپ کی بلیسنگز بڑھنے والی ہیں. جو ابلیس نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا تھا, ابلیس نے بہت سے ایمانداروں کو دھوکے میں رکھا کہ وہ دعا تو کرے لیکن شکر گزاری نہیں کرے. چاہے لوگ نہیں مان رہے, چاہے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, لیکن تیری بابت مسیح یسوع میں خدا کی یہ مرضی ہے. اے ممسوح, اے لیڈر, اے ایماندار, شکر گزاری کریں. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, شکر گزاری کریں, شکر گزاری کریں. خدا کے فرشتے, خدا آسمان سے, میں ایمان سے یہ بات کر رہا ہوں, خدا کے کلام کے بنیاد کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں. خدا فرشتے جاری کر رہا ہے آپ کے ان حالتوں میں. خدا اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے, اور جس کنڈیشن میں بھی آپ ہیں, جس کنڈیشن میں بھی آپ ہیں, ہاتھوں کو اٹھائے, شکر گزاری کریں کہ خدا تیرا شکر ہو, شکر ہو خدا ان فرشتوں کے لیے جو تو آسمان سے بھیج رہا ہے. خدا تیرا شکر ہو ان بڑھوتی کے لیے جو چیزیں بڑھا رہا ہے, انائنٹنگ بڑھا رہا ہے. او خدا تم مذہب بڑھا رہا ہے, او خدا تم مجھے پاکیزگی میں بڑھا رہا ہے, او خدا تم مجھے جلال میں بڑھا رہا ہے, او خدا تیری قدرت مجھ میں بڑھ رہی ہے. باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں, یہ میرے لیے, یہ مسیح میں میری میراث ہے. شکر گزاری کرے, شکر گزاری کرے جن بھی حالات میں. اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. یسوع کے لیے شکر کرے, یسوع مسیح کے لیے شکر گزاری کرے, اس کے کلام کے لیے شکر گزاری کرے.